بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث رواه مسلم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین میدان جنگ میں وہو بحضرت العدو، عین میدان جنگ میں یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ فقام رجل رث الہیئہ، ایک آدمی یہ حدیث سن کے کھڑے ہوئے جو بہت خستہ حال تھے، اور انہوں نے کہا یا ابا موسیٰ انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا، کہ آپ نے خود سنا ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ قال نعم، حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا جی ہاں۔ فرجع الی اصحابہ، وہ شخص اپنے ساتھیوں کی طرف گئے اور فقال، انہوں نے کہا اقرأ علیکم السلام، میں تمہیں اپنا آخری سلام پیش کر رہا ہوں۔ ثم کسر جفن سیفہ فالقاہ، اپنی تلوار کی نیام کو توڑ کے پھینک دیا۔ ثم مشى بسیفہ الی العدو، تلوار لے کے دشمن کی طرف بڑھے۔ فضرب به حتی قتل، دشمن سے قتال کیا یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ دوستو، ایک تو اس بات پہ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام عین میدان جنگ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک دوسرے کو سناتے، ترغیب دیتے، عمل کی طرف ابھارتے۔ دوسرا، صحابہ کرام میں جنت کا شوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یقین اس قدر تھا کہ ان صحابی کو جب یہ حدیث پہنچی وہ فوراً کھڑے ہوئے اپنی تلوار لے کے اور نیام توڑ کے نکلے اور دشمن کے ساتھ جا کے قتال کیا، یہاں تک کہ اپنے مقصود شہادت اور جنت کو پہنچ گئے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کے دروازے تو اللہ نے تلواروں کے سائے تلے رکھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی تلواریں ہوں گی اس دور میں اور آج کے دور میں، جہاں گولیاں چل رہی ہوں گی کفار کی اور جہاں بمباری ہو رہی ہوگی کفار کی طرف سے، وہاں جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوں گے، دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، یہ لوگ جنت کے بہت زیادہ قریب ہوں گے۔ جیسا کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان آج کی تاریخ میں، وہ لوگ جنت کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور ہمیں ان کے اعمال سے، ان کی ثابت قدمی سے اور ان کے جنت کے استحضار سے یہ بات معلوم بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت کے کس قدر قریب ہیں، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہ کفار کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار ہیں۔ ہم سب کو چاہیے ان لوگوں کے ساتھ محبت کریں، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے جو دشمن ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات اور ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، چونکہ یہاں رہتے ہوئے ہم کم از کم یہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔